عمرہ کے دوران مرد اپنے بال کٹوانے سے پہلے اگر اپنی بیوی کے خود بال کاٹ دیتا ہے تو ٹھیک ہے میرے بھائی، جیسے ہی اس نے عمرے کے ارکان پورے کیے نا، اب وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے. اب اس کا آخری کام یہ ہے کہ وہ آپ نے کرنا ہے. ایک دوسرے کی ٹنڈ بھی کر سکتے ہیں، ایک مرد دوسرے کی کرے، دوسرا اس کی کرے، اور ضروری نہیں کہ حدود حرم میں ہی کرنا ہے، باہر جا کے بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب تک آپ بال کاٹتے نہیں ہیں نا، احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد نہیں ہوں گے. یعنی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے آپ، وہ اس طرح کے کام اور نہیں کو کر سکتے جب تک آپ کسی اور کے بال کاٹ رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے ناخن کاٹنے سے پہلے اپنے بال ریموو کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، کسی دوسرے کے تو کاٹے، تو اپنے بھی کر سکتے ہیں خود. ہاں خود بھی کر سکتے ہیں. کام بھی مک گیا نا، اینڈ تے ہے نا یار، آپ بھی کرو بے شک. ٹھیک ہے. جنازگاہ میں میت کا دیدار کرنا کیسا ہے؟ جنازے سے پہلے سنت ہے. میت کا دیدار تو سنت ہے. نبی علیہ السلام تو باقاعدہ میت دیکھا کرتے تھے جا کے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، خود صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام کی میت پہ آئے، بلکہ ماتھے پہ بوسہ دیا. میت کو بوسہ بھی آپ دے سکتے ہیں. وہ یہ تھی کہ نہیں چھوت ہو گئی ہے، میرا تو ابھی کلپ بھی چڑھا ہے، فوت شدہ بیوی کو چھونا، وہ جو مشہور کیا تھا جی خاوند نہیں بیوی کو چھو سکتا، ان کو ٹوٹ جانا ہے. میں نے تو سارے دلائل سامنے رکھ دیے. میت کا آپ چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، سب کچھ جائز ہے، سنت ہے بلکہ یہ ساری چیزیں. جنازے کے بعد بھی جنازے کے بعد بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کی محرم ہے تو تبھی کریں گے نا، آپ سریعام تو نہ کریں. ایک شخص کی بیوی ہے، وہ مرنے کے بعد اس کو ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے تو کیا ہے، اس کی بیوی ہے. چند دوستوں نے پیسے اکٹھے کیے اور کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے. ایک دوست نے اپنی دکان میں سے نو پروفٹ نو لاس کے اوپر جو ہے نا وہ کپڑے غریبوں میں تقسیم کر دیے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بڑا شعار ہے. کیا اس نے چندہ اکٹھا کرتے وقت بتایا تھا کہ میں کام پڑھنا تھوڑے نال؟ نہیں. تو پھر اس نے بےایمانی اور دھوکہ دیا. اگر وہ لوگوں کو یہ بتا دیتا کہ میری جوتیوں کی یا کپڑے کی دکان ہے، میں جو آپ کے زکوٰۃ کے پیسے جمع کر رہا ہوں، اس سے میں اپنی دکان سے ہی جوتیاں اور کپڑے خریدوں گا اور میں غریبوں میں بانٹوں گا، یہ بتا کے کرے پھر تو ٹھیک ہے. اس طریقے سے غرر کرے گا وہ تو غلط ہے. پروفٹ اور بے شک کر رہا ہے، لیکن جو چندہ اس نے اکٹھا کیا اس میں اس نے کیا کہا تھا؟ میں غریبوں میں پیسے بانٹوں گا یا کپڑے بانٹوں گا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ پھر کر سکتے ہیں، پھر ٹھیک ہے. پھر تو وہ چاہے کسی اور سے خریدتا ہے یا خود خرید لیے، ٹھیک ہے. اب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس انٹینشن سے اس نے اپنا مال کرنے سے چندہ اکٹھا کیتا ہے. دیکھ لیں شریعت سے ظاہر پہ فتح، ظاہراً تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو اکثر یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین بھی تقوی کے بغیر انکمپلیٹ ہے. قرآن میں ہے نا کہ کسی بیوی کو ایک طلاق دو نا اور تمہارا ارادہ نہیں اس کو رکھنے کا، تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لو اور پھر 2 مہینے رکھ کے پھر طلاق دے دو. اللہ سے ڈرو. قانوناً تو وہ صحیح کر رہا ہے. ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 90 دن پورے ہونے سے پہلے اس نے 85ویں دن پھر رجوع کر لیا، پھر 3 مہینے رکھ کے پھر دوسری طلاق دے دی. ذلیل کر رہا ہے نا، حالانکہ اس کا ارادہ پہلے کا ہی ہے کہ میں نے یہ نہیں رکھنی. اب قانوناً تو آپ اس کو گنہگار نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ 3 مہینے کے اندر رجوع کر رہا ہے، 3 طہر کے اندر اندر. لیکن اللہ کے حضور وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. دنیا کے قانون میں چاہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اس کا مقدمہ چلا جائے، مجرم نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا تم میں سے بعض اوقات کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور اپنا مقدمہ میرے سامنے بیان کرتا ہے، اگر میں اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دوں اور وہ جھوٹا ہو تو وہ آگ ہی لے کے جا رہا ہے. اللہ اس کو نہیں فائدہ دے گا کہ نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے، نبی کا فیصلہ بھی اس کے لیے آگ بن جائے گا کیونکہ سچا تو وہ ہے نہیں ہے. تو دنیاوی قوانین شریعت کے وہ بھی انکمپلیٹ ہیں تقوی کے بغیر. الٹیمیٹلی تقوی کمبائنڈ ہوگا پھر یہ حدود مکمل ہوگا. شادی اتنی مشکل رسم بن گئی ہے کہ تمام رشتہ داروں کو کپڑے دینے پڑتے ہیں، مہنگے کھانے، وہ یہ ساری چیزیں. اس حالت میں کیا کیا جائے؟ اس میں جس کا سوال ہے سب سے پہلے وہ بارش کا پہلا قطرہ بنے نا، اور قطرہ یہ نہ بنے کہ جی میں کسی کو نہیں دینا، میں کر لوں گا جی بیاہ. نہ اس کو جو لوگ گفٹ بھیجتے ہیں ان کے گفٹ واپس کرے کہ بھئی آپ شادی کر رہے ہو، آپ پہ کس چیز کا برڈن ہے. لوگ کہتے ہیں جیل لعنت، اور لعنت کس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دینا. اپنی بہو کے لیے کوئی لعنت نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو صرف ثواب کا کام ہے. تو بارش کا پہلا قطرہ بننے کا بھی طریقہ سیکھے کہ کیا ہے. واقعی انہوں نے مشکل بنا دی ہے. یہ تو ساری چیزوں نے
نکاح کے معاملات کو بہت مشکل کر دیا. یہ ساری رسومات نہیں ہونی چاہیے. جائز ہیں, اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے ضرور کرے, لیکن ان چیزوں سے غریب لوگوں کو جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلانا چاہیے نا. میں نے دیکھا ہے غریب لوگ ہیں, ہم لوگ یقین کریں اپنے رشتہ داروں کو شادی بیاہ پہ اتنی سلامیاں نہیں دیتے ہیں. میں نے ایک مزدور مستری لگایا ہوا تھا, تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی اس نے پوری مزدوری کر کے 25-30 ہزار روپے جوڑا. تو میں نے کہا کس لیے جوڑا؟ کہتا جی میں اپنی سالی نو نا سونے دا ایک چھوٹا جہا بنا کے دینا ہے. مارو, میں اپنی سالی نو 1 روپیہ نہیں کدے دیتا. تو یہ بھی تو بڑا عجیب ہو رہا تھا. وہ پھر پاجیاں بھی ہوندیاں نے نا, لیا بھی ہوتا ہے دینا بھی ہوتا ہے. تو یہ ان مشکلات سے نکلنا چاہیے. حرام نہیں اس کو ہم کہہ سکتے, مشکلات سے نکلنا چاہیے. آج کل گاڑی بک کروانے کے لیے 6-8 ماہ پہلے رقم دی جاتی ہے. جب گاڑی مل جائے تو کمپنی والے پیشگی رقم کا سود گاڑی دینے کے بعد چیک کی شکل میں بیچتے ہیں گھر پہ. تو اس سود کی جو رقم ہوتی ہے چیک کی شکل میں آتی ہے, اس کو رکھ لینا چاہیے. ہاں رکھنا چاہیے, ضرور رکھیں, اس کو رکھیں. اس کے بعد کسی غریب آدمی کو بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کریں. کمپنی تو ویسے ہی یہ ظلم کر رہی ہے نا آپ کے ساتھ, آپ سے وہ ایڈوانس لے رہی ہے, اور اس کے اوپر آپ کو ایک انہوں نے ازمائش میں ڈال دیا. آپ کے پاس جو سود آ گیا نا ونس, وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیں, کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی نیت نہیں ہو سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ سود کا پیسہ ہے, اس کو آگ لگا دیں. کیوں آگ لگا دیں؟ اس طرح کرنے سے آپ کیا بری ذمہ ہو جائیں گے؟ وہ آپ اس کی ایک ورتھ تو ہے نا, اس کو آپ یوٹیلائز کریں. جس طرح احمد دیدات صاحب نے عرب کے شیخوں کو کہا تھا کہ تمہارا کروڑوں کا سود بنتا ہے, اور تم لوگ کہتے ہو ہم سود نہیں لیتے امریکن بینکوں میں, تو مجھے دے دو. میں ساؤتھ افریقہ میں اتنے غریب لوگ ہیں, میں ان کو مکان بنا کے دوں. کتنے کرسچنز ہیں تالیف قلب کے لیے, میں ان کو مسلمان کر سکتا ہوں. تو پیسے کو آگ تو نہیں لگانی نا, ایک چیز بن گئی ہے وہ ضائع تو نہیں کرنی نا. ہاں ثواب کی نیت اس پہ نہ کریں, اس کو پروموٹ نہ کریں, لیکن ونس ایک چیز آ چکی ہے تو پھر اس کو یوٹیلائز تو کرنا ہے نا, آگ تو نہیں لگانی نا. ظاہر ہے وہ اللہ کی نعمت ہے, ضائع تو نہیں کرنی.